ویلکم بیک ناظرین، بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور سب جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، پوری روہی ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور عید کا دوسرا دن ہے، اور عید کے دوسرے دن بھی مہمانوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بہت پیارے مہمان بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان کی عید کے حوالے سے بھی جان رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی عید گزارتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے یقیناً بہت اچھی عید گزارے ہوں گے، بڑی مصروف عید ان کی بھی گزار مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صرف ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو پھر بیٹھے ہیں نا یہاں پر، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مہمان موجود ہیں، تو میرا خیال میں ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ کون مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر فرید شریف صاحب، آپ ڈی پی آئی کالجز ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر ماہر محمد اقبال صاحب، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں ہیلتھ سروسز کے، اور تیسرے مہمان موجود ہیں اسامہ ملک جو سنگر ہے، وہ ہمیں اس سلاٹ میں گانے سنائیں گے، آپ کو محظوظ کریں گے، ٹھیک ہے جی بالکل، تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت بہت عید مبارک آپ لوگوں کو ہماری طرف سے۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ تو بچوں کی ہوتی ہے، اب نہیں، بڑوں کی بھی عید ہوتی ہے۔ اب یہ نا بڑا ایک سیاسی بیان بن گیا کہ جی عید جو ہے وہ صرف بچوں کی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، وہ سب کی ہوتی ہے، عید سب کے لیے ہے۔ بلکہ ہم اس کو جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں یہ بات کہہ کے ہم اس کی وقت ویلیو کو کم کر رہے ہیں کہ بچوں کی تو ہر وقت عید ہے، وہ تو کھیل کود رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بچپن ایسا ہوتا ہے بلکہ ہماری یہ جو ہے مذہبی ایک بہت بڑی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، ہمیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمیں بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ہم کو عید کے تقاضوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مذہبی رنگ تو اس کا اپنا ہو گیا کہ ظاہر ہے مذہبی ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے نا کہ بچے اس عید کو لے کے گزار رہے ہیں اور بڑے دے کے گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ تو آپ کا رول بدل گیا، آپ نے جو بالکل عیدی لینے کا رول تھا وہ عیدی دینے کا رول بن گیا۔ اچھا، اس وقت بھی امتحان تھا اور اب بھی امتحان ہے، اب پتہ نہیں کسے امتحان میں زیادہ کام ہے۔ اس وقت یہ امتحان ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ عیدی وصول کرنی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، آپ دیکھیں نا، ہم یہ ساری چیزیں کہتے ہیں جب، تو میں اس کو سیریس نہیں لے، لیکن اس کی روح کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، بچے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ تو عید لینا دینا تو ہم نے ایک رسم بنائی ہوئی ہے، ضرور دینی چاہیے بچوں کو، غریب لوگوں کو، جو مستحق ہیں ان کے، لیکن اصل بات ہے کہ جب تک ہم اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کریں گے، اس کا مقصد آپ کو مقصدیت نہیں ہوگی، تو ہمارا وہ جو کام ہم نے، جو اس میں ہر اس کے جو مفہوم ہے، اس میں کار خیر ہے۔ آپ دونوں، چاہے یہ جو ہماری عید قربان ہے، یہ ہمیں کچھ سکھاتی ہے، تو ہم جب تک اس کی روح کو اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو نہیں بتائیں گے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مطلب یہ اس عید کو ہم قربانی کی عید کہتے ہیں، قربانی کی عید کہتے ہیں، اس میں آپ نے قربانی دینی ہے۔ ہاں، قربانی دینی ہے، وہ آپ کہیں بھی قربانی دے سکتے ہیں، مالی قربانی دے سکتے ہیں، بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں، مسکراہٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، قربانی دینی ہے۔ جہاں دل نہیں بھی کر رہا ہنسنے کو تو آپ ہنسیں گے۔ بالکل 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 ٹھیک۔ اچھا، ویسے ہی ڈاکٹر صاحب آپ نے خود ہی اس کو اس طرف اس کا موڑ دیا مذہبی، تو یہ ہم عید کے موقع پر گلے ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ 3 دفعہ گلے کیوں ملتے ہیں؟ بہرحال میں تو کوئی اسلامی اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک مسافیہ ہوتا ہے، جب ہم گلے ملتے ہیں، کہتے یہی ہے لوگ کہ اس میں ایک طرح سے ہماری جو میل ملاپ ہے اس کی اصل روح اجاگر ہوتی ہے، اس کے ایک ہماری کشش پیدا ہوتی ہے، ہماری قدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں آپ، جو لوگ سالہ سال سے بھی نہیں بولتے، جب عید گاہ میں آپ ملتے ہیں، میرے ساتھ مثلا ایک بندہ تھا، میں ان کے کافی عرصہ، جو میں سمجھتا ہوں میں کافی عرصہ نہیں ملا تھا، میں پتہ نہیں کسی وجہ سے، لیکن ایک دفعہ وہ عید گاہ میں ہم جب کٹھے ہوئے تو وہ آمنے سامنے ہو، اس نے بھی ملنا چاہا، میں نے بھی ملنا چاہا، اس دن سے ہماری قدورت ختم ہو۔ تو یہ اس کی میں نے دیکھا ہے، جو یہ پریکٹیکل ایک بات ہے، اس دن ہماری قدورت ختم ہو گئی، اور ہم نے بولنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں،
ملتے بھی ہیں بلکہ اچھے انداز سے ملتے ہیں پہلے سے. اچھا یہ ان کا معاملہ تو صرف یہ ہے نا، نوجوانوں کا معاملہ کچھ الگ ہے، وہ قدورتیں ختم کرتے ہیں، کہیں اور قدورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم کر لیتے ہیں. اسی بہانے وہ کہے نا عید، وہ کیا عید کا موقع ہے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. وہ اس کو اچھا اسامہ، آپ کا عید کا پہلا دن جو ہے وہ کیسا گزرا؟ پہلا دن تو گوشت بانٹتے ہم لوگ گزار دیتے ہیں. ہماری تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، لڑکوں کی جو ہوتی ہے وہ خاص ڈیوٹی ہوتی ہے، گوشت تقسیم کر کے. ہاں جی، جب وہ کسائی آئے جائے اس کے بعد ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد یہ بڑا مشکل کام ہے. ہاں بڑا مشکل کام ہے وہ. اچھا اس میں فیمیلز کہتی ہیں کہ ہمارا مشکل کام ہے، نو ڈاؤٹ ان کا بھی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تیار ہوئی ہوتی ہیں، تیار ہونے کے بعد وہ پھر کچن میں آ جاتی ہیں. یہ آپ سمجھ سکتی ہیں چیز کو بہتر. اگر آپ تیاری کے ساتھ کچن میں جائیں تو یہ بھی ایک مشکل لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، گوشت کو سنبھالنا ہے. گوشت کو سنبھالنا ایسا ہی. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں اس عید پر سب سے مشکل کام کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو گوشت تقسیم کرنا ہے نا، اس کے باقاعدہ حصے بنا کے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یہ ایک بڑا میرا خیال ہے ہیکٹک جاب ہے. میرا خیال ہے کہ اس عید پہ سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ سری پائے کو بنوانا ہے. گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ اب سری پائے نہیں بھون سکتے. اچھا اب سری پائے کو جو کدھر کیا کریں، اس کو پھینکنے سے تو رہے. بھی آپ دیکھیں نا وہ بھی قیمتی چیز ہے اور اس میں لوگوں کو بڑی لذت اس میں ہوتی ہے اور وہ لوگ بڑے اہتمام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سری کا گوشت ہے اب اسے حلال چیز ہے، اسے پھینک نہیں سکتے. تو اب اس کو کیسے بنوائیں، یہ بڑا مشکل ٹاسک ہو گیا. اور یہ ویسے گھر میں بھی بڑا اتنی محنت کو میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. میرا خیال ہے شاید یہ بات ہوگی کوئی اس سے جو ہماری فضائی آلودگی میں اضافہ ہو جائے گا، ہاں یہ پابندی تو یہ بات ہوگی. لیکن اس کا کوئی راستہ دینا چاہیے نا. اس میرا نہیں خیال کہ اس سے فضائی اصل میں پتہ نہیں یہ کیا لاجک ہے. اگر یہ پابندی ہے تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال کیونکہ ماس لیول پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو شاید اس وجہ سے پابندی کوڑا پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آگ لگانے سے لیکن یہ اس کا وے آؤٹ دینا چاہیے کہ دیکھیں نا سری پائے بھوننے پہ آپ نے پابندی حلال چیز ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں شاپر کی، کدھر لے کے جائیں تو وہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جی کیسے. لیکن سر ظاہر سی بات ہے آپ بازار میں بھی تو آپ کو اویلیبل ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو نہیں اب بازار میں اویلیبل نہیں ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چھپ چھپا کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ اسے ڈھونڈتے ہیں. آپ اندرون میں جائیں تو آپ کو پائے جو ہے وہ بڑے ہیں. 100 روپے والا کام جو ہے اب وہ 1000 روپے میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا پتہ یہ لگتا ہے کہ جی 1000 روپے کے پائے ہیں اور 2000 روپے بنوانے پہ لگ گئے. ٹھیک ہے ایسے ہے، بالکل ایسے. یہ مشکل ٹاسک ہے جو اس وقت جو ہے. اچھا ہو بھی رہا ہے اسی طرح. پائے کھانا آسان تھوڑی، پھر محنت تو کرنی پڑے گی. ہاں پائے کھانے اب آپ نے ذائقہ بھی اٹھانا ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، پھر آپ کہتے ہیں محنت بھی نہ ہو تو. ہاں اچھا سب سے مشکل آپ جیسے بکرے وغیرہ کے پائے ہوں تو وہ تو آپ ایزیلی گھر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. بڑے پایوں کو جو ہے نا وہ ذرا ان کو صاف ستھرا، کیونکہ یہ تو نہیں سر یہ آسانی نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے گھر میں خود ہی بنایا جاتے ہیں تو والد صاحب جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں میں. اچھا ویسے جو دوستوں کی باربیکیو ہوتی ہے، اب عید پہ اتنا زیادہ گوشت ہوتا ہے تو ہم لوگ ویسے اب ینگ جنریشن شاید ایسا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا، چیزیں ہوں گی. ہم ان دنوں بھی میں نے دیکھا میرے کچھ دوست ہیں وہ چکن کے باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یار ابھی تو عید کا موقع ہے. اچھا کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا نا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے نہیں بڑا گوشت یا اس حوالے سے. ہاں وہ کیونکہ عادی ہو چکے ہیں چکن کے. ہاں جی وہ ہر آپ جس جگہ جائیں وہاں چکن کی ڈش کسی نہ کسی شکل میں اویلیبل ہے. بالکل ایسے تو وہ بچے ان کا ٹیسٹ بن چکا ہے. اچھا تینوں دن کیونکہ آپ کا گوشت ہی چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک چیز آپ کھا کر بھی تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں یار ایک ہی چیز ہم بار بار کھائی جا رہے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھیں نا اس موقع پر بھی آپ دیکھیں چکن کی دکانیں کھلی ہوں گی. بالکل عید کے موقع پر لوگ خریداری کر رہے ہیں، چکن خرید رہے ہیں اور ساتھ جا کے وہ بنا رہے ہیں. اور خاص طور پہ نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ عید کے دنوں پہ ہی نہیں کھایا جاتا گوشت، حالانکہ اویلیبل ہوتا ہے. وہی ایک ہم اکنامکس کا اصول یہ ہے کہ جو چیز بہتات میں ہونا اس کی اہمیت یا کم ہو جاتی ہے. نہیں آپ دوسری دیکھیں، آپ دیکھیں نا بچے شام کو یا دوپہر کو سالن پکتا ہے گھر میں وہ بھی کھاتے ہیں گوشت، لیکن شام کو انہوں نے
برگر ضرور منگانا ہے, چکن برگر. کسی نے کہ یہ جی فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, ہمیں اس کے آگے. وہ رات کو ہمارے بچے رات کو کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے یار ابھی تو آپ نے گوشت کھایا ہے, ابھی آپ نے کھانا کھایا ہے, کہتے ہیں ہم تو نہیں کھایا تو تھوڑا سا کھایا تھا. کریونگ جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. اچھا یہ جو ہوم ڈیلیوری ہے نا جی بخاری صاحب, ایک اس نے بڑا معاملہ خراب کر منظر ہی بدل کے رکھ دیا مقصد. یعنی یہ جو ایکسس ہے نا وہ بچوں تک براہ راست ہو گئی ہے. پہلے وہ آپ کے محتاج تھے نا جی, گھر میں بڑوں کو کہتے تھے کہ جی یہ کھانا ہے, یہ لینا ہے, اب وہ فون اٹھاتے ہیں اور خود ہی آرڈر کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ اس وقت لگتا ہے جب بٹوے سے پیسے غائب ہو نہیں, میرے گھر کے اکثر نا میں جب جاتا ہوں رات کو 10 بجے 11 بجے تو باہر ایک بندہ ٹھہرا ہوتا ہے بیگ لے کے, کہتا ہے جی یہ ڈاکٹر ماہر اقبال صاحب کا گھر ہے. میں کہتا ہوں ہاں یار روز تو تم کیا ہے مسئلہ, کہتے ہیں جی آرڈر یہاں سے آیا. تو یہ دیکھیں یہ بچوں کی اب ہیبٹ بن چکی ہے جنک فوڈ کی. میرا خیال میں تو بطور ڈاکٹر بھی, کیونکہ میں یہ بھی کہوں گا بچے اس موقع کی مناسبت سے کہ بچوں کو جو انہیلدی ڈائٹس ہیں یا جنک ڈائٹس ہیں یا ایسی چیزیں کم مقدار میں استعمال کرنی چاہیے جو کہ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب ہیں, گوشت کے حوالے سے بھی جانیں گے کہ اگر زیادہ کھا لیا جائے, زیادہ کوانٹٹی میں کھا لیا جائے تو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے آپ دیکھیں نا نارملی میں آپ کو بتاؤں صحیح آپ جانیں گے, لیکن ابھی ہم نے نا بریک میں جانا ہے کیونکہ بریک بھی ضروری ہے. ہماری یہ چٹ چیٹ تو چلتی رہے گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ حاضر ہیں اور ہماری چٹ چیٹ چل رہی ہے. عید کی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میوزک بھی ضروری ہے. میرے خیال میں اسامہ سے جو ہے ایک اچھا سا سانگ بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو مزید انجوائے کر سکیں خوشیوں کو. تو عید کے حوالے سے ایک بڑا مزے کا سانگ ہے کیونکہ انجوائمنٹ کا دن ہوتا ہے تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. ہاں خوشیوں والا دن ہے نا, ہونے کا خوشیاں بھی بانٹیں ساتھ ساتھ میوزک بھی انجوائے کریں. بالکل ایسا ہی ہے. میٹلی اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے خوب انجوائے کیا, سارے گانے مکس کر کے کوشش یہ کی تھی ہم کہ ان سب کے کچھ ساتھ مکس ہو بیٹھے, جائے. ہمیں تو بڑا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ جیسے یعنی ریئل خوشی جیسے ہوتی ہے نا, ہمیں انہوں نے جو گایا ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ میوزک بہت مزہ آیا. نہیں ہم لوگ کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ انجوائے کروا پائیں, تھوڑی سی خوشیاں دے پائیں. میں ہمیشہ شوز پہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لمحہ پھر نہیں آنا, جیسے عید کا لمحہ ہے یہ پھر ایک سال بعد آئے گا, پھر دوبارہ ہوگا, تو اس لمحے کو بھی جی لیتے تھوڑا سا اسمائل. گنگناتے ہیں؟ نہیں میں گنگناتا نہیں, سنتا ہوں, مجھے تو شعر بھی یاد نہیں ہوتے, انجوائے کرتے ہیں. نہیں انہوں نے جو گایا ہے ریئلی میں نے بہت کم یعنی ایسے گائے ہوئے گانے. ہاں جی, تو ماشاءاللہ انہوں نے تو کمال کر دیا. تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا احساس ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جان رہے تھے کہ جس طرح گوشت کھایا جائے تو پھر اس میں خیال کتنا رکھا. ہاں میڈم, دو باتیں میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہمارے جو غذا کے مین اجزاء ہیں وہ نشاستہ دار غذا ہیں, جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں, سیویاں کھاتے ہیں, ڈبل روٹی پاپے ہیں, یہ ساری نشاستہ دار غذا ہیں. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ چربی والا ہے جو ٹیسٹ کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. ہماری چربی جو ہوتی ہے ہماری غذا کو خوبصورت بنا دیتی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی, لک کے حوالے سے. تیسرا جو گروپ ہے جس کی آپ نے بات کی ہے پروٹین گروپ یا گوشت, وہ ہماری غذا کا میکسیمم وہ 15-16% 5 سے 15% ہماری ضرورت ہے. آپ جب ہم اس سے تجاوز کریں گے, بہت زیادہ کھائیں گے, ہاں اتنا میں عید کے موقع پر یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا زیادہ کھا لیں. آپ نے احتیاط بتا دی نا. جی اب عید کا دوسرا دن ہے, وہ میرے جیسا بندہ جو ہے وہ 2 دنوں میں کھا چکا ہے, اب پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے, اب وہ کیا کرے, اس کو نسخہ بتا. نہیں اس کا تو دیکھیں نا, پہلی بات تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ نہیں ہوئی احتیاط, بے احتیاطی ہو گئی. چلے اب جو وہ آج جو گوشت کھا رہا ہے وہ ذرا کم کھا رہا ہے, جو کھایا ہے اس نے بہت زیادہ. تو اصل بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موقع پر ہمیں غریبوں کو, ان لوگوں کو, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہی اس کی, جسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہم 3 حصے کرتے تھے, ایک اپنے ہم رشتہ داروں کے لیے, ایک غریب لوگوں کے لیے, ایک اپنے لیے. اب وہ ٹرینڈ میں خوب کم دیکھ رہا ہوں. وہ لوگ سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, بانٹنے والے بھی ہوں گے, لیکن اس کا جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جی
عورتوں کا کام بڑا مشکل ہے. عورتوں کا اصل میں یہی ہے کہ فریج میں کیسے ان چیزوں کو سیو فریز کیسے تو ہاں جی, تو میرا خیال ہے اگر ہم لوگوں میں بانٹیں گے تو ہم اعتدال میں کھائیں گے. پھر جب اعتدال میں کھائیں گے, اور یہ ضرور کہوں گا بطور ڈاکٹر کہ ہمیں پکانا بھی اچھے طریقے سے کھانا چاہیے. بھنی ہوئی چیزیں زیادہ نہ ہوں, ان سے بھی کوئی, جیسے ہم بہت زیادہ باربیکیو بناتے ہیں ان سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے, مسالے سے بھی بچنا, مسالے سے بچنا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کھاتے ہیں عید پر, اس عید پر خاص طور پہ کیا بنواتے ہیں؟ عید پہ تکے بڑے پسند ہیں. اگر تکے سب سے پہلے دن جو ہوتا ہے وہ تو ہم کرتے ہیں جو برین مسالہ ہوتا ہے نا جی, اچھا اسے بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی برین پکے گا, کلیجی اور برین. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے پھر تکے وغیرہ جو مہمانوں کے ساتھ ہی چلتا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے نا کہ اب لوگ بھرتے ہیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹرینڈ اب الٹا ہو گیا ہے. اچھا, اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کھانے کا ٹرینڈ ہمارا جو بڑا گوشت ہے یا چھوٹا گوشت ہے اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے, بچے نہیں کھاتے. تو میرا خیال یہ کہ اب اکثر ہم باٹ زیادہ دیتے ہیں. وہ خواتین اس بات پہ اب برا مناتی ہیں کہ جی رکھ کے کیا کرنا ہے, جب وہ سب کو چکن کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں رکھ کے کرنا کیا ہے, اسے بانٹ دیں. میں نے تو اکثر یہ آبزرو کیا ہے کہ اب لوگ, ہمارے گھر میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے, چاہے رشتہ داروں میں دیں چاہے غربا میں دیں چاہے جیسے بھی ہے, رکھتے کم ہے بانٹ زیادہ دیں. یہ اچھا ہے ویسے, یہ اچھی بات, کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کیونکہ پھر آپ کا جو گوشت ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کے گھروں سے بھی آ رہا ہوتا ہے, کہیں سے آ رہا ہے کہیں سے جا وہ رہا ایکسچینج ہے. پروگرام ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گوشت آ رہا ہے, اچھا عید کے موقع پہ آپ زیادہ پکاتے ہیں, اچھا گوشت اگر تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو دو گوشت مکس کر کے بھی نہیں پکائے جا سکتے. وہ نا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدھا کچا رہ جاتا ہے آدھا پک گیا. وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, جانور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھیجنے والے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اتنا بھیجے کہ ایک ہانڈی اسے بن جائے. ابھی جو بانٹنے والا ایک سلسلہ ہے اس پہ بھی لازمی بات کریں گے. اب لوگوں نے ایک تھوڑا ٹرینڈ بنا لیا, ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے بکرا کیا ہے جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی وہ قربانی کرتا ضرور ہے. تو ظاہر اب گوشت جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک 2-3 ہڈیاں ہوتی ہیں, ایک بوٹی ہوتی ہے اور ایک چربی ہوتی ہے. تو وہ اس میں بھی بڑا لوگوں کا یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ گوشت بانٹ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ پھر گوشت تو بانٹیں تاکہ کسی کی ایک دن کی ہانڈی بھی بن جائے, تو اچھی تو بنے. اور آپ اگر اسے صرف ہڈیاں اور چربی دے دیں گے تو وہ پھر پکائے گا کیا اور کھائے گا. ویسے اس مہنگائی کے دور میں میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بغیر اس پہ کوئی چیز ڈالے ہوئے, آلو کدو ڈالے ہوئے گوشت ہم پکاتے ہیں, ورنہ تو اب جو صورتحال ہے اس میں لازمی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسا ہی. چاندے کا ہر بندے کے حصے میں 1-2 بوٹیاں. ڈاکٹر صاحب آپ سب سے زیادہ اچھی چیز کیا پکا لیتے ہیں؟ میں تو کافی عرصہ جب کالج لائف میں اس وقت تو ہم پکاتے تھے. میں مثلا مجھے سادہ ہے کیونکہ پکانے میں انڈا سب سے آسان طریقہ یہ پکا لیتا تھا, آلو پکا لیتا تھا, گوشت بھی کبھی دوستوں کے ساتھ مل کے گوشت بھی پکاتے تھے اور بڑا ٹیسٹی ہوتا تھا. کبھی کبھی ہم یاد کرتے ہیں جی, اب کچن کے سامنے بھاگ کے گزرتے ہیں. نہیں آپ تو کچن بیگم بلانا آپ کی ضرورت ہے. بیگم کبھی کبھی ان کی توقع یہی ہوتی ہے کہ ان کو انجوائے کرتی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیگم کسی کو کہتی ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ رہی میں اسے کام کرا رہی ہوں, وہ خوش ہوتی ہے اپنے میاں کو انوالو کر کے, انتہائی خوش ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وہ فخر سے بتاتی ہیں کہ آج میں نے ان سے یہ کام کروایا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ایسا ہی ہے سر, ٹکے تو ہسبینڈ ہی بناتا ہے بیٹھ کے. میرا خیال ہے اگر یہ بھی ہم ان کو خوشی دے سکیں ضرور دینی چاہیے. میری اچھا اسامہ آپ کیا کوکنگ وغیرہ کرتے ہو یا کبھی ایسا جسٹ کھانے؟ اصل میں ہم میوزک کرتے ہیں تو ہمیں اچھا کھانا اچھا لگتا ہے. جب بھی میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا مجھے اپنے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگا, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے میں کھا لوں اس کو اور ٹیسٹی ہونا چاہیے. کیا شوق سے کھاتے ہو ویسے؟ کلیجی بہت شوق سے کھاتا ہوں میں. اس کے بعد باربیکیو. کلیجی بنانا بھی ایک آرٹ ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے کلیجی کا نا, ذرا ٹیسٹ اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں نا جوسی اور اس کو یمی ہونا چاہیے, اسمیل بھی ختم کرنی ہے. اچھا میرے بابا کا ایک وہاں پہ روٹین ہوتی ہے. میرے بابا کہتے ہیں کہ گوشت میں خود بناؤں گا, ان کو بڑا شوق ہے اس چیز کا. اچھا وہ سب کو منع کر دیتے ہیں گوشت, وہ کہتے ہیں بناتے بھی ٹیسٹی ہیں. اچھا کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں, وہ ان کی عادت ہے. اچھا ویسے ہوتا ہے نا کہ جس میں خواتین تو اچھا کھانا بناتی ہیں, مرد حضرات بھی کھانا بہت اچھا بناتے ہیں. بالکل تو اس کے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور شیف دیکھیں نا آپ جتنے بھی ہوٹلوں میں شیف ہیں وہ مرد ہے میڈم, اور کہتے بھی یہی کہ مرد کا پکا ہوا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. ہاں جی ایسے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ شیف مرد ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو خواتین بھی ہیں سر, اب جو کمرشل بنیادوں پر مرد ہیں. میرا خیال ہے کچھ ہمارا کوئی کلچرل یہ ہے کہ جاب جو مرد زیادہ کرتے ہیں پوری دنیا میں, پوری دنیا میں شیف. اس کی وجہ میں جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں آپ سے,
یہ خواتین بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہیں، لیکن کسی بھی خاتون کو کہیں کہ ایسا کھانا دوبارہ بنا کے دکھا دو، وہ نہیں بہت اچھا کھانا بنا لیں گی، بہت اچھا کھانا ہوگا، انہیں کہیں کہ جی دوبارہ ایسا کھانا بنا کے دکھا دیں، نہیں بنا سکے، فرق آ جائے گا، ریسٹورینٹس میں وہی ٹیسٹ یہ وقفہ لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد بتا دیں۔ یہ تو ہماری باتیں چلتی رہیں گی ناظرین، ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اچھے اچھے مہمان بھی موجود ہیں، ان سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے، آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ابھی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوشت کھانے میں ذرا احتیاط کریں، جنہوں نے کھا لیا پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن جو ابھی تلے ہوئے ہیں کہ مزید گوشت کھانا ہے وہ ذرا احتیاط کریں، اعتدال اچھا، کیونکہ جیسے عید کے موقع پہ آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں، جیسے عید کے بعد دیکھتے ہیں نا ہسپتالوں میں بھی آپ کا رجحان وہ پڑ جاتا ہے، رش لگا ہوا ہوتا ہے، اچھا کسی کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس طرح ہم لوگ کہتے ہیں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ گوشت زیادہ کھائیں تو موسم بھی گرم ہے نا، گرمی میں تو ویسے بھی ایک تو میڈم آپ دیکھیں نا ڈائریا ہم دیکھتے ہیں دوسرے تیسرے دن جو ڈائریا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہسپتالوں میں رش لگ جاتا ہے، کوئی پیٹ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پیٹ میں درد کسی کے کی کوئی ڈائریا کے ساتھ ہے، کوئی الٹی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوور ایٹنگ کر کے نا اپنے آپ کو، تو ہم سمجھتے ہیں اس خوشی میں بہت زیادہ کھانا ضروری ہے، اچھا خوشی میں زیادہ کھایا جاتا ہے، کچھ لوگ خوشی میں زیادہ بعض اوقات ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی جی اچھا پریشانی میں بھی زیادہ کھایا جاتا ہے، سر بعض اوقات نا ہم تیار رہتے ہیں کہ عید قربان آ رہی ہے تو انشاءاللہ بڑا بہت زیادہ گوشت کھائیں گے، مزے مزے سے کھائیں گے، حالانکہ اتنا کھایا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی بعض ہم میں سے کوشش کرتے ہیں زیادہ کھا لیں، پھر الٹیمیٹلی ہمیں وہ جو یہ چیزیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہو رہا ہے کھانا پکانا۔ سر اکثر جب باربیکیو ہونا تو میں پھر خود کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، خود بناتا ہوں باربیکیو، اور ہمارے اکثر جب فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، ایک تو باربیکیو بنانا یہ ہے نا جی، آپ کو گوشت مل گیا، آپ نے سیخوں پہ چڑھایا اور اسے پکا لیا، ایک یہ ہے کہ اس کی تیاری اصل تو کام میڈینیٹ تو میں ڈاکٹر صاحب کی یہ باربیکیو اس طرح پڑا، ہماری بھابھی ان کو کہتی ہوگی نا لائے اونٹ پھاڑتے اے پکا اے اونٹ تو میں آگ دے نیڑے نہیں جانا، اس دن تو یہ اس طرح کی میک اپ شیک اپ کیا ہوا ہے تو ویسے جوائنٹ وینچر ہی ہوتا ہے، مثلا کچھ کام انہوں نے کر لیا، مثلا میڈینیٹ وائف نے کر لیا، پھر آپ نے کیا کمال کیا، لیکن سر اس کو جو پکانا اور سیک دینا ہے نا، اگر تو جل کے کھلایا تو پھر کیا کھلایا، جلا کے کھلایا، یہ بھی ہے باربیکیو کا آپ کا تھوڑا سا جل جائے نا اس کا ٹیسٹ جو ہے آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ گرمیوں میں زیادہ مشکل ہوتا ہے، نام لے لیا، گرمیوں میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک پروگرام میں نا ہمارے پاس یہاں موجودہ سی پی او صاحب آئے، ان کی مسز بھی ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک اکٹھے مل کے بناتے ہیں، اور اگر ہم اکٹھے مل کے نہ بنائیں تو کیک اچھا بنتا نہیں ہے، تو ہم نے پوچھا بھی آپ کیا کرتے ہو، کہتے ہیں جی میں ٹائم دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنے ٹائم میں اس کو بند کرنا ہے، اور ٹائم بھول جاتی ہیں تو وہ ٹائم کا وہ کہتے ہیں میں نہ ہوں تو کیک اچھا نہیں بنتا، نہیں وہی بات ہے نا، کنسنٹریشن رہتی ہے، وہ ایک دوسرے کی بھولی ہوئی بات بندہ یاد کرا دیتا ہے کہ اب بھئی وہ گوشت یا ڈش وہ جل نہ جائے پلیز دیکھیں، یا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر یہ سارے پہلی والی عیدیں ظاہر سی بات ہے ان میں بھی ہم دیکھتے تھے بڑی رونقیں ہوتی تھیں، ابھی والی عیدیں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں رہ گئیں، بہت یہ وہی بات ہے میں جو شروع میں بات کی تھی نا کہ عیدیں بچوں، یہ اصل میں میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ بچوں کے اندر ایک بے فکری ہوتی ہے، تو وہ جو عید کی ان کی جو ایک چہک تیاریاں ہم وہ ایک ذمہ داریوں کے ساتھ عید نبھا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی عید ہو چاہے بڑی عید ہو، ٹھیک ہے خوشی تو ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک وہ جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا اینگل اور آپ کا ویو چینج کر دیتی ہیں، بس ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ان کو ہم جیسے بخاری صاحب نے کہا پیسے دے کے پہلے ہم لے کے خوش ہوتے تھے، اب ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ خود آ کے ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اچھا آپ کی جو گزری ہوئی عیدیں ہیں ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی ٹائم، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آپ آ گئے ہیں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں، ویسے ظاہر سی بات ہے جب تک پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوئی ہوتی تب تک کی جو عیدیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بتائیں کبھی یاد آتی ہیں وہ ٹائم، وہ دوستوں کے ساتھ اور آپ کا شرارتیں؟ بالکل یاد آتی ہیں، مثلاً بچپن میں سب سے بڑی ایک ایکسائٹمنٹ تو یہی ہوتی تھی کہ اگر بڑی عید ہے تو ہم اس کو پھرائیں، گلیوں میں لے کے جائیں، بکرا ہے یا گائے ہیں واٹس ایور، تو یہ سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور تصویریں کھنچوانی ان کے ساتھ،
ان کو چارہ ڈالنا اس کو مثلا یہ ایک ایکسائٹمنٹ اپنے بچپن کی یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے نا, یہ بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک فیلنگ دیتی ہے, اور پھر آپ کو اور اب جو ہے وہ سب سے پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ قصائی کہاں سے ڈھونڈے. ہاں یہ بھی ہے نا, قصائی کا یہ ایک مشکل کام ہے. جو ایک چہرے کی خوشی ہے وہ قصائی کے ساتھ جو ہے نا. اچھا ٹینشن بھی نہیں ہے, سم ٹائم آپ کو قصائی نہیں ملتا, آپ نے پہلے دن ہی موسمی قصائی بھی آ جاتے ہیں نا ان دنوں میں, کچھ ایسے قصائی آ جاتے ہیں. وہ اگر نہ آئے نا تو پھر یہ قربانی ہو بھی نہ سکے نا. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ کسائی کا بات چل چکی ہے کیونکہ کسائی اکثر انگیج ہوتے ہیں. میرے پاس ایک بندہ ہے جی میں بڑا کسائی ہوں, تو اس نے میں نے کہا جی آپ چلیں آپ ذبح کر دیں. پھر وہ 2-3 وہ بندے تھے, ذبح پہلے ہم نے کہا جی آپ, وہ کہتے ہیں کسائی نے کہا جی آپ خود ذبح کر دیں باقی کام میں کروں گا. اچھا جو ہی ہم نے صبح 9 بجے ذبح کیا ہے, اس کو رات کے 8 بج گئے, وہ کیونکہ جانتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے ہمیں اس نے بس تھوڑا بہت جیسے پتہ ہوتا ہے بھی ایسے کر لوں گا, چمڑی اتار لوں گا, فلاں کرنا, یقین کریں پھر اگلی دفعہ پھر وہ آ گیا, کہتا جی اب میں نے کام سیکھ لیا. تو بات چل نکلی تھی کہ اس موقع پر جو میں آپ کو میں پریکٹیکلی کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ہم 7 بہن بھائی رہتے ہیں, 12 ہم بہن بھائی ہیں, 5 سسٹرز ہیں, تقریباً ہم ساتھ رہتے ہیں. کھانا ہمیشہ مجھے اتنی مسرت ہوتی ہے کہ کھانا میں سب خوشیوں پہ ان کو بلاتا ہوں, گھر دیگیں پکوا لیتا ہوں, بھی آپ سارے بیٹھ کے, آج آپ نے عورتوں نے کوئی کام نہیں کرنا. ہاں جی, بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, بھانجے بھتیجے بھائی سارے ہم کٹھے ہوتے ہیں, بڑی رونق ایسے لگا ہوتا ہے جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے, میلہ لگا ہوا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ اس موقع پر ہم سب کو ان چیزوں کو جو روایت ہے ہماری اکٹھے کھانے کی, بیٹھنے کی, خوشی تو یہی ہوتی ہے نا, آپ مل کے انجوائے کریں. بہت ہی اچھا, یہ تو ظاہر سی بات ہے ہماری باتیں اور آپ کی عید کی یادیں بھی تازہ ہو گئیں. ظاہر ہے اس کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج یہ ہے کہ جو اس عید پہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کریں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو اپنی خوشیوں کا حصہ بنائیں, چاہے جس طریقے سے بھی, مثلا گوشت تقسیم کر کے یا کسی بھی طریقے سے آپ ان کو. تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ خوشیاں بانٹنے کا موقع ہوتا ہے اور ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. سر آپ کیا کہنا چاہیں؟ بس میں تو ڈاکٹر ہی ہوں, میں تو اس آخری یہی پیغام دوں گا کہ یہ اعتدال کے ساتھ کھائیں اور غذا کو, گوشت کو اچھی طرح پکا کے کھائیں, کیونکہ کچھ بیماریاں جانور کی طرف سے بھی ہمیں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ ایک بیماری ہے کانگو کریمین ہیمریجک فیور. تو میں یہی کہوں گا کہ نہ ڈرائیں آپ. نہیں, میں یہی کہوں گا کیونکہ یہ بھی میسج بطور ڈاکٹر تو میں یہی میسج دوں گا کہ کھانے غذا کو اچھی طرح پکائیں, اچھی طرح کھائیں اور اعتدال کے ساتھ. بہت شکریہ اسامہ, آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا. کچھ کہنا چاہو گے؟ اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک اچھا سا ہم سانگ بھی سنیں گے. ضرور, میں یہ کہوں گا خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا بھی خیال رکھیں. سب سے بہتر میرے پاس یہ اچھا کہ جنہوں نے بہت زیادہ گوشت کھا لی ہے فٹافٹ جا کے دہی لے کے آئیں. ہمیں نسخہ بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا ناظرین, یہی سلسلہ چلتا رہے گا, مسکراہٹیں بھی ہماری چلتی رہیں گی, باتیں بھی چلتی رہیں گی, عیدوں کے حوالے سے باتیں بھی ہوں گی. لیکن ابھی کیونکہ ہم نے آپ سے اجازت لینی ہے, بریک پہ بھی جانا ہے, ساتھ ہی ہم اسامہ کا ایک اچھا سا سانگ بھی سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور اس کے بعد بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے.